بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین میں ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں۔ ہر نئی ایجاد کردہ بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ جس نے تقوی کا توشہ لیا وہ بھوکا نہ ہوا، اور جس نے اس کا پوشاک پہنا وہ برہنہ نہ ہوا، اور وہ ناکام نہ ہوا جو اس کی خوبصورتی سے آراستہ ہوا، اور وہ گھاٹے میں نہ رہا جس نے اس کے سامان کی تجارت کی۔ تم لوگ خلوت و جلوت میں اس کا تقوی اختیار کرو، بلا شبہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تمہاری بات کو سنتا ہے، اور جسے تمہارے دل چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اس سے وہ واقف ہے۔ اور جان رکھو کہ یہ دنیا ٹیڑھا گھر ہے، سیدھا نہیں۔ غم کا مکان ہے، خوشی کا مکان نہیں۔ جو اسے جان جائے گا وہ خوشحالی پر اترائے گا نہیں، اور تنگی پر غمگین نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسے آزمائش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو انجام کا گھر بنایا ہے۔ اس نے دنیا کی آزمائش کو آخرت کی نوازش کے لیے سبب بنایا، اور دنیا کی آزمائش کا آخرت کی نوازش کو بدلہ بنایا۔ وہ لیتا ہے کہ نوازے، اور آزماتا ہے کہ بدلہ دے۔ مسلمانوں، دین اسلام کے محاسن، عظیم فضائل اور بلند مقاصد میں سے احسان کرنے والے کے لیے احسان اور نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کا اعتراف، احسان کا احسان سے بدلہ دینے پر ابھارنا، اور بھلائی کا بھلائی سے بدلہ دینا ہے، جیسا کہ اس کا تقاضا درست عقل، سلیم فطرت اور کریمانہ خصلت کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں نمایاں طور پر برادر ملک سوڈان میں موجود بھائیوں کے ساتھ خادم حرمین شریفین اور عالی مقام امانت دار شہزادے حفظہم اللہ کی قیادت میں حکومت سعودی عرب اور ملک کے تمام متعلقہ ذمہ داران کی انسانی اور سفارتی کوششیں روشن ہوئیں، جہاں متعدد اسلامی اور دوست ممالک کے عوام، ڈپلومیٹس، ذمہ داران اور عالمی تنظیموں کے عملہ کو نکالنے میں انہیں غیر معمولی کامیابی ملی۔ اللہ پاک و بلند اپنے بندوں میں سے خیر کے دائی اور اصلاح کی کوشش کرنے والوں کو منتخب کرتا ہے۔ اللہ ان کی کوششوں سے اتحاد پیدا کرتا ہے، ان کی کاوشوں سے دلوں کو جوڑتا ہے، اور قومیں اپنے بحرانوں میں ان سے رجوع ہوتی ہیں اللہ سے، اور پھر ان سے اپنی آزمائشوں میں مدد طلب کرتی ہیں، ان سے درست رائے، صائب رہنمائی اور شریفانہ خیر خواہی حاصل کرتی ہیں۔ اور یہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا سب سے بڑے کاموں، کریمانہ خصلتوں اور معزز ترین مقامات میں سے ہے۔ اللہ خادم حرمین شریفین اور آپ کے امانت دار عالی مقام شہزادے کو ملک، عوام، اسلام
اور مسلمانوں کی طرف سے بڑا بدلہ اور خیر کثیر سے نوازے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سوڈان کی حفاظت کرے، اہل سوڈان کو توفیق یاب کرے، ان کی جانوں کی حفاظت کرے، جنہوں نے ان پر سرکشی کی ہے، ان سے دشمنی کی ہے، ان پر ان کی مدد کرے۔ بلا شبہ اللہ اس کا مالک ہے اور اس پر قادر ہے۔ مسلمانوں، انسان پر اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے عقل کی نعمت ہے، جس سے انسان چیزوں اور ان کے حقائق کو جانتا ہے اور ان میں سے نفع بخش اور ضرر رساں کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ عقل سے انسان بہت سی مخلوقات پر نمایاں ہے اور عقل پر ہی تمام چیزوں کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے شرعی طور پر مکلف ہونا اسی عقل سے منسلک ہے۔ عقل سے انسان حکم اور ممانعت اور حق و باطل کو پہچانتا ہے اور اسی سے چیزوں کے انجام، اسباب، مسببات اور نتائج کو جانتا ہے۔ اسی لیے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ان الہی صلاحیتوں کو ان چیزوں میں استعمال کرے جن کے لیے یہ بنائی گئی ہیں، اور ان سے دنیا و آخرت میں اپنے لیے نفع بخش چیزوں پر رہنمائی حاصل کرے اور ان کی پیروی کرے، اور اسے ان چیزوں کو جانے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں اور ان سے بچے۔ عقل پر خطرے کے لیے سب سے بری چیزوں میں منشیات کا استعمال ہے۔ انسان عقل کی بنیاد پر ہی جانوروں سے ممتاز ہے۔ اگر انسان کی عقل ایک مرتبہ بھی سال میں خلل کا شکار ہوتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ لوگ منشیات کا استعمال کر کے لگاتار اپنی عقلوں کو خلل میں ڈالتے ہیں۔ آدمی، بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے لیے خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں ایسی چیز جو ان کی عقلوں کو خلل میں ڈالتی ہے، یعنی وہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب انسان منشیات کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنا ہوش کھو دیتا ہے اور اس پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جو کبھی باکے بکتا ہے؟ کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کو یا والدین کو یا رشتہ دار کو یا مسلمانوں میں سے کسی کو گالی بکنے لگتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ منشیات کا استعمال کرتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، مال کو ضائع کرتا ہے، ناحق محترم جانوں کو قتل کرتا ہے، اپنے قریب ترین رشتہ دار اور محبوب ترین شخص پر ظلم کرتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں رہتی کیونکہ وہ اپنی عقل و شعور سے محروم رہتا ہے۔ کیا یہ منشیات کا استعمال کرنے والا اللہ کے ذکر اور نماز سے اعراض نہیں برتتا تو یہ شخص ان منشیات کا استعمال کب چھوڑے گا؟ یہ سب کے سب جرائم، گناہ اور خطرات ہیں جن کا سبب یہی منشیات ہیں۔ اسی لیے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے نئے زمانے میں نئی نشہ آور چیز وہ ہے، بعض نباتات اور کیمیکل سے جس کا انکشاف ہوا ہے، جس کی وہی تاثیر ہے جو منشیات کی ہے، ہر چند کے قسمیں جدا ہیں۔ یہ تمام کی تمام پرانی اور نئی قسمیں اور جو بھی نئی قسمیں ہو سکتی ہیں، آئس یا جسے کرسٹل میتھ بھی کہتے ہیں، اور اس قسم کو منشیات کا شیطان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے خطرناک لت ہے جو ادھر آ کر پھیلی ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ کرسٹل میتھ منشیات کی لت کی صورت کوکین اور حشیش اور بقیہ دوسری منشیات کی لت سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہ جسم اور نفس کی ساخت، اعصابی نظام اور جسم کے بقیہ نظام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلام کے دشمن اور مسلمانوں میں سے کمزور ایمان والے مسلم عوام کو اس میں ڈبونا چاہتے ہیں جس سے ان کے نوجوانوں کے بازو کمزور ہو جائیں اور وہ درست راستے سے اور اپنے حنیف دین کو مضبوط تھامنے سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے منشیات کے خلاف جنگ اور ان کے انسداد میں مملکت سعودی عرب کی کوششیں پیش ہیں۔ تمام طریقے اور معاون وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ان کا انسداد ہو، انہیں کمزور کیا جائے، بلکہ اس سنگین آفت سے معاشرے کو خالی کیا جائے جو ملک اور اس کے املاک کو ڈھا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے۔ منشیات کے انسداد اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں
یہ توجہ اس طرح بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انسداد منشیات کمیٹی کی صدارت عالی مقام شہزادہ محمد بن سلمان نصرہ اللہ فرما رہے ہیں، اور اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے جو ہم ان دنوں منشیات اور اس کی نئی صلاحیتوں کے انسداد کے لیے عالی مقام ولی عہد حفظہ اللہ کی نگرانی اور نگہبانی میں بڑی قومی و امنی مہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سنگین آفت کو ختم کرنے میں جو چیزیں کردار ادا کرتی ہیں ان میں سماج کو اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا ہے اور انہیں اس بات پر ابھارنا ہے کہ وہ اس کے پھیلانے والوں اور اس کا استعمال کرنے والوں کے سلسلے میں خبر دینے میں کوتاہی نہ برتیں۔ اسی طرح آگاہ کر کے والدین کا اپنے بیٹوں کی نگرانی کرنا ہے اور انہیں ابھارنا ہے کہ وہ برے دوستوں کی صحبت میں نہ رہیں، اور یہ کہ وہ خیر خواہی، نصیحت اور متعلقہ حکام کو بتا کر اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں تعاون کریں۔ اللہ باپ، ماں اور بیٹا تمام کو برے اخلاق، خواہشات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہم اللہ کے احسان و کرم کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اس سنگین آفت سے ہمارے جوانوں اور ملک کو محفوظ رکھیں۔ اسی طرح میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہر جگہ مسلمانوں کے ملکوں کو برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ باتیں رہیں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، متقیوں کے لیے انجام کار ہے اور ظالموں پر ہی عقاب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو اشرف الانبیاء والمرسلین ہمارے نبی محمد اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمہارے ارد گرد اور دنیا میں جو فتنے، بے چینیاں اور آندھیاں ہیں انہیں دیکھو، ان کے اسباب و محرکات پر غور کرو، پھر اپنے بیچ فرد و جماعت کی حالت پر غور کرو اور اپنے سلسلے میں، امت کے سلسلے میں اور ملک کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ امت کی سعادت، عزت اور شوکت کا دار و مدار اس کے عقیدہ، اخلاق اور فضائل پر ہے۔ اللہ کے بندو، اور درود بھیجو خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ پر۔ اللہ نے اپنی کتاب مبین میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام، برکتیں اور نعمتیں نازل فرما، روشن چہرہ اور تاباں پیشانی والے، حشر میں شفاعت کرنے والے اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، اور اللہ تو راضی ہو جا ان کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور بقیہ تمام صحابہ طیب و طاہرہ اہل بیت سے، مومنوں کی مائیں، آپ کی بیویوں سے، تابعین سے، اور انہی کے ساتھ اپنی رحمت سے ہم سے بھی، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، اسلام کے قلعے کی حفاظت کر رہے رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز، ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد کو تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو خیر اور بندوں اور ملک کی بھلائی کے کاموں کی توفیق دے۔
اے اللہ ہدایت پر مسلمانوں کو متحد کر دے اور بھلائی اور تقوی پر ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کی صفوں کو ایک کر دے، ان کی شیرازہ بندی کر، ان کے دشمن اور تو اپنے دشمن پر انہیں غلبہ دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست کر، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست کر، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست کر، اے اللہ تمام زندہ مردہ مسلمانوں کو بخش دے، اے اللہ غم زدہ لوگوں کے غم ختم کر، قرض داروں کے قرض ادا کر اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہماری مدد کر، ہمیں بارش سے نواز، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز، اے اللہ ہم پر بارش کی نعمت، اے اللہ ہم پر بارش کی نعمت برسا، اور اے اللہ تو ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تمہیں عدل احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی، نافرمانی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ عظیم کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، وہ تمہیں مزید دے گا۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔